امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ حکومت اور تحریک انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سراج الحق نے آج 3 رکنی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ بعد ازاں وفد کے ہمراہ زمان پارک پہنچے، جہاں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سیاسی صورتحال میں ہونے والی اہم پیش رفت پر بھی بات کی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم بات جان لیتے ہیں، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور حنیف قمر سے۔ جی حنیف قمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے اپنے وفد کے ہمراہ آج 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے اور دوسرے عمران خان صاحب سے ملے۔ علیحدہ علیحدہ ان ملاقاتوں میں یہ جماعت اسلامی کے امیر کا جو مشن ہے، یہ مصالحت کے مشن پہ وہ نکلے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ حکومت اور عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر اکٹھا کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس میں وزیر اعظم نے ان کے اس جذبے کی تعریف کی ہے اور یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے یہ بات کرنے کے بعد پھر اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تاہم اس بات پر اصولی اتفاق ہوا ہے کہ یہ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے اور ملک میں جو مفاہمت کی فضا ہے اس کو کریٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امیر جماعت اسلامی زمان پارک گئے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس ملاقات میں بھی امیر جماعت اسلامی اور ان کے وفد کے ہمراہ جو لوگ تھے، انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ یہ موجودہ جو ٹینشن کا ماحول ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے، اور پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کے حوالے سے کنسنسس پیدا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایگری ہیں اور انہوں نے امیر جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں اور عید کے بعد مزید ملاقاتیں کریں، اور پھر یہ مفاہمت کی جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کا رنگ سامنے آ جائے۔ لیکن اسی دوران آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئے کہ ہمیں عمران خان سے مذاکرات کرنے پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ سیاست ہی چھوڑ دی جائے۔ تو یہ ایک امیر جماعت اسلامی کی ایفرٹ ضرور ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کی ٹیبل سجائی جائے اور ایک ہی دن الیکشن کروانے کے لیے کنسنسس بلڈ کیا جائے، لیکن وہ اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ البتہ آج وزیر اعظم نے مثبت اشارے دیے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے تو اور زیادہ ان کو جو ہوپ نظر آئی ہے امیر جماعت اسلامی کو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں کوئی مصالحت کرا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ ٹھیک حنیف قمر، ایجنڈا تو واضح ہو گیا، مفاہمت کا عمل ہے، دیکھیں کب تک مکمل ہوتا ہے۔ کیا اطلاعات ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے آج پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اب دراڑ پڑ چکی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم دراڑ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو بڑی پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اب تک جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں وہ اختلاف رائے کے باوجود کنسنسس بلڈ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اس حکومت نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر لی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اس کو پرولونگ کیا جائے اور حکومت کی جائے۔ تو پھر اختلاف رائے کے باوجود اتفاق ہو گیا، اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ حکومت کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ تو اس وقت بھی جو مولانا فضل الرحمان کی رائے ہے وہ ایک ان کی سٹرانگ رائے ضرور ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب بھی گزشتہ دنوں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات ہونے چاہیے اور الیکشن آگے پیچھے بھی ڈیٹ اگر ہو جائے لیکن پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہوں تو اس بارے میں کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مذاکرات کے لیے پہل کریں، آپ انوائٹ کریں، لیکن آپ چل کے نہ جائیں، آپ کے پاس آنا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی مذاکرات کے متمنی ہیں، شہباز شریف صاحب خود اسی مائنڈ سیٹ کے قائل ہیں کہ مذاکرات سے مسائل حل کیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ بات کچھ اور آگے بڑھے گی تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے درمیان بھی کنسنسس بلڈ ہو جائے گا، اور اب جتنے بھی باقی آپشن ہیں جو موجودہ صورتحال میں ہیں وہ سارے کے سارے ناقابل برداشت ہیں پولیٹیکل فورسز کے لیے۔ مثلا اگر مذاکرات نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر یہ ہوگا کہ یہی سچویشن پرولونگ کرے گی اور اس کو آپ کھینچ تان کر کے اگست بہت ستمبر شکریہ تک حنیف قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے.